اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم ویز آباد میں بیٹھے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے بزرگ کا آپ کو انٹرویو سنائیں گے جو میرے خیال میں ویز آباد کے رہنے والے جتنے لوگ ہیں 1100 تعداد ہے تقریباً، اور ان میں سے سب سے زیادہ یہ عمر رسیدہ ہیں۔ اب ان کی انٹرویو سے پتہ لگے گا کہ ان کی عمر کتنی ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، ان میں احمدیت کیسے ان کے گھر میں آئی، اور انہوں نے احمدیت کے بارے میں جو برکات حاصل کی ہیں وہ ہم ان سے ان کی زندگی کی مختصر کہانی سنیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں غفار صاحب سے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ شروع کریں، اللہ کے نام کے ساتھ، کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کی عمر کتنی ہے اور احمدیت آپ کے خاندان میں کیسے آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ خاکسار کا نام عبدالغفار ہے اور میری پیدائش ضلع پاک پتن اس وقت مینڈکمری ہوا کرتا تھا، سن 1939 31 اگست کو ہوئی۔ اگرچہ ہم خاندانی طور پر ضلع جلندھر کے رہنے والے ہیں، چونکہ والد صاحب نوکری کی بنا پر یا سروس کی بنا پر وہاں پر متعین تھے، اس لیے وہاں کا تعارف میں آپ کو کرا رہا ہوں کہ جہاں میری پیدائش ہوئی۔ ہمارا خاندانی جو تعلق ہے وہ ضلع جلندھر، تحصیل نکودر، موضع پرگیاں ہے، جو پارٹیشن سے پہلے ہم بزرگ یا ہمارے آباء و اجداد وہاں رہتے تھے۔ اس کے بعد احمدیت ہمارے خاندان کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ وہ ہمارے نانا حضرت منشی احمد بخش صاحب جو حضرت مسیح السلام کے صحابی تھے ان کے ذریعے سے آئی، اور جو کچھ مجھے اپنے والدہ سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے غالباً 1899 میں بیعت کی تھی، جس کا ذکر حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے میرے ماموزاد بھائی منیر احمد فرق کے خطبہ جمعہ میں چند خطبات پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ احمدیت نے ہمیں کیا دیا؟ احمدیت نے ہمیں وہ کچھ دیا جو دنیا کی کوئی طاقت دے ہی نہیں سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے انوار ہیں، بے شمار برکات ہیں، اور اس راہ میں خاکسار کو کچھ تھوڑی سی قربانی دینے کی بھی توفیق ملی۔ سن 1988 میں خاکسار پر مقدمہ بنا اور وہ اسیر راہ مولا لیہ جماعت میں پہلا سب سے ہوا، اور 14 دن کے بعد غالباً میری بیل ہوئی اور پھر میں باہر آ گیا۔ اب اگر آپ کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں۔ آپ کی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی اور کتنی تعلیم؟ تعلیم میری سکولوں میں جو ہے وہ صرف میٹرک ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے پرائیویٹ طور پر پہلے منشی عالم کیا، یعنی فارسی کا، اور پھر اس کے بعد میں نے فاضل فارسی کیا اپنے طور پر پرائیویٹ، پھر میں نے ایف اے انگلش کیا، پاس ہوا، پھر انگلش بی اے کا امتحان دیا لیکن وہ میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن میری انگلش ماشاءاللہ اتنی ہے کہ اپنا معافی ضمیر اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا غفار صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو فارسی کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو اشعار ہیں فارسی میں، ان کا اگر آپ سے کبھی مدد لینی پڑے تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے درست بھی نے فارسی ساری پڑھی ہے، آپ فارسی کو اچھی طرح اور اس میں کافی شعر مجھے زبانی یاد ہے۔ ماشاءاللہ، اگر آپ کہیں تو میں ایک دو سنا بھی دیتا ہوں۔ ہاں، در دلم جوش ثنائے سرورے، آنکھ در خوبی نہ دارد ہمسرے۔ کیا بات! یہ سب بے شمار شعر مجھے یاد ہیں مسیح السلام کے اور شیخ سعدی کے اور حافظ شیرازی کے شعر میں کافی مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اگرچہ زبانی سے بول نہیں سکتا میں لیکن سمجھ پوری سکتا ہوں، چونکہ فارسی کہ آپ اس کا مطلب عالم کیا ہے، فاضل کیا، عالم سمجھتا وہ ایم اے کے برابر ہوتا ہے، ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے۔ زبردست۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے ہجرت کوئی؟ ہاں، جب یہ پارٹیشن ہوئی اس وقت میرے والد صاحب جہاں پاک پتن جہاں وہ متعین تھے محکمہ نہر میں، وہاں سے ایک ساتھ چھٹی لے کر قبل پارٹیشن سن 1946 میں واپس چلے گئے، اچھا، 1 سال کی چھٹی لے کر۔ اچھا، تو
تو پھر وہاں والد صاحب کی چھٹی ختم ہو گئی، وہ واپس آ گئے، ہم بچے وہاں رہ گئے اچھا جہاں ہماری زمین تھی، جائیداد تھی۔ ٹھیک ہے تو والد صاحب ادھر پاک پتن میں تھے، ہم ادھر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہم بچوں کو، اور ہماری والدہ بھی پاس نہیں تھی، اچھا۔ معجزانہ طور پر پاکستان کے اندر بھجوا دیا۔ اور 1947 میں یا پہلے؟ 47 میں جب وہ پارٹیشن ہوئی، اچھا والد صاحب ادھر تھے، ہاں یعنی پاکستان کے علاقے میں، ہاں محکمہ مندر میں، ٹھیک ہے تو ہم بچے وہاں تھے 6، اچھا تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب کے سب محفوظ بخریت بخریت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بچا آپ دیا، نے ابا جی کے پاس پہنچ پہنچ گئے گئے۔ ٹھیک ہے یہ تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے ہاں کہ والدہ بھی نہیں، والد بھی نہیں، ہم بچے تھے، ٹھیک تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دیا کہ ہم پہنچ گئے، فوراً اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ اس کے بعد آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی، میرا جو نکاح ہوا نا وہ سن 1974 دسمبر میں ہوا، اچھا اور اس کے بعد شادی کی رخصتی جو ہوئی وہ 7 اپریل 1975 میں ہوئی۔ 75 یہ پہلا بچہ جو میرا پیدا ہوا شاد غفار، وہ 1 جنوری 1976 کو پیدا ہوا۔ اچھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت میں لیا میں تھا، آپ لیا میں؟ لیا میں تھا۔ لیا میں ایک علاقہ ہے موضع خیرے والا، اچھا وہاں ہماری 4 مربع زمین تھی، ٹھیک۔ تو وہاں پر ہم شفٹ ہو چکے تھے۔ تو آپ کے والد صاحب اس ریٹائر وقت ہو کر؟ میں لاہور میں سروس کرتا تھا، ٹھیک ہے تو زمین اور گھر بار یہاں لئے میں تھا۔ ٹھیک ہے ہاں جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک تو والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی۔ ہے والد صاحب کی وفات، میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، میں سعودی عرب میں تھا جس وقت والد صاحب کی وفات ہوئی ہے۔ وہ 29 اپریل سن 1977 کو فوت ہوئے ہیں۔ اچھا 77 کو فوت۔ ہاں جی۔ اس وقت آپ لیا میں تھے؟ ویسے گھر بار لئے میں تھا، ہاں لیکن میں سعودی عرب میں 1 سال کے آپ سعودی عرب 1 سال کے؟ 1 سال کے گیا ہوا تھا۔ جب وہاں تھا تو وہیں مجھے خط بھائی کا ملا کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ تو سروس سے ریٹائر ہو کر پھر آپ لیا میں کیا؟ سر لئے میں آ کر ہم نے سروس میں نے ختم کی، لاہور ماڈل موٹر ہے ایک ایم جی ایم کا ادارہ تھا گاڑیوں کا، وہاں میں کام کرتا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر وہاں سے میں جب سعودی عرب چلا گیا، واپس آیا پھر تو ادھر لئے نہیں تھا۔ اچھا تو کیا پوچھا تھا؟ لیا میں آپ؟ لیا میں پھر ہم جو نا وہ جو زمین تھی موضع خیرے والا کی، وہ ہم نے فروخت کر دی سن 1980 میں۔ اچھا تو پھر ہم لیا شہر میں آ کر کاروبار کر لیا۔ یہ ہارڈ ویئر کی بہت بڑی دکان تھی، اچھا جس میں ہمارا 4 بھائی تھے، اور بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا ہمارا۔ بزنس یعنی آپ کا بزنس شروع کر؟ ہاں جی، بزنس شروع ہو گیا۔ سن 88 تک میں باہر رہا ہوں۔ پھر مولوی نے میرے پہ مقدمہ دائر کر دیا، یہ جو 295 بی ہے یا سی ہے، اچھا اچھا تو اس میں جیل چلا گیا۔ اچھا جیل سے جب میری رہائی ہوئی تو پھر میں نے، مجھے یہ وکیل نے بتا دیا تھا کہ آپ کو سزا ہو جائے گی، اچھا آپ باہر نکل جائیں۔ جماعت نے بھی یہی مشورہ دیا، ٹھیک ہے کیونکہ جو پمفلٹ تھا والا پمفلٹ، اس کی ذمہ داری میں نے قبول کی تھی، اچھا کیونکہ کیا تو خدا نے تھا، ٹھیک ہے لیکن وہ جو ایسے حالات پیدا ہو گئے، ہاں میں وہاں کا صدر تو نہیں تھا، نیب صدر تھا۔ نیب سے؟ صدر ہمارا وہ بینکوں میں کام کرتا تھا، وہ باہر ڈیوٹی پہ گیا ہوا تھا اپنے چیکن پہ، اچھا وہ بڑا آفیسر تھا بینکوں کا، ٹھیک ہے تو وہ بعد میں میری ذمہ داری تھی۔ اچھا تو پھر وہ تھانے جا کر میں نے بیان دیا کہ میں نے کروایا ہے، اچھا تو تھانے دار نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ اریسٹ کر لیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے اریسٹ کر لیا مجھے۔ تو وہ یہ بات ہے 29 جولائی 88 کی، 1988 1988 کی۔ اچھا تو پھر میں 13 اگست کو میری بیل ہوئی ہے، اچھا تو بیل کے بعد پھر میں 2 سال 13/11/1988 کو؟ ہاں جی 13 اگست 1988 کو میری رہائی ہوئی ہے۔ تو زیادہ بھی اسی دوران فوت نہیں ہوا؟ زیادہ کسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا تو جب میں جیل میں ہی تھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں ضیاء نے مجھے اندر کرایا تھا، جانے بتایا کیونکہ اس کا جو ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا ملتان میں، مولوی جا کر وہاں شکایت کرتے تھے کہ ان دن پمفلٹ تقسیم کیا، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، یہ وہ۔ اچھا تو میں نے اپنی گرفتاری دے دی، ہاں تھانے دار نے کہا کہ آپ گرفتاری دے دیں، ہاں تو یہ مولوی بہت پریشر ڈال رہے ہیں ہمارے اوپر۔ ڈی سی لوگ ڈی سی کے پاس بھی گئے، ڈی سی کوئی بڑا دھمکایا، تو میں کبھی ایک آدمی کو اندر کرو جلدی سے جلدی، اس لیے مجھے گرفتار کر لیا۔ پھر میں خود ہی دے دی تھی، ٹھیک ہے لیکن وہ آتے میرے پاس تو اور بات نہیں تھی، لیکن میں خود ہی چلا گیا، مجھے پتہ لگا کہ گرفتار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر وہ 29 جولائی کو میں
थाने में रहा, उन्होंने मुझे संगल से बांध दिया बेंच के ऊपर अच्छा रात को ना। अच्छा तो जो भी उनका है प्रोसीजर तभी वो तो रिश्तेदार तो नहीं थे मेरे। नंबर बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए। हालांकि खुद आप तो खुद गए थे, हाँ, खुद। आपने कहाँ भागना था? लेकिन वो जो थानेदार था ना वो बहुत अच्छा था। अच्छा वो किसी छोटे जब बचपन में वो किसी घर में एमडी में पढ़ा था, अच्छा। तो उसका दोस्त था वो शहर में उसके पास रहता था। ठीक है। लेकिन वो कहने लगा मुझे अब मजबूरी है, मैं क्या करूं, लेकिन आपका हमने ये सवाल करने हैं, आपने जवाब देने हैं। ठीक है। मैंने क्या करो जो भी करना। ठीक है। और फिर उन्होंने मैं जो भी बयान दिया बयान देते कि मैं करा, मैं जो करना कर लो, लेकिन जमात में खुश हो। अच्छा मैंने फिर उनको कहा कि मैं कुर्बानी देता हूँ, तुम जो नहीं करना करो, मारो पीटो बांधो जेल भेजो ना भेजो, ये आपका मसला है। ये आपकी बड़ी कुर्बानी है हाँ, मैं कुर्बानी तो अल्लाह ताला को जमात की खातिर। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके इवत में मुझे क्या दिया, अच्छा इसकी इवत में मेरा केस पास हो गया। हाँ। जर्मनी आया, जज ने फाइल पढ़ी, मेरे डॉक्यूमेंट सारे जो ओरिजिनल थे, अच्छा जो बेल हुई, जो अंदर गया बाहर आया सब, हाँ, और जो मजिस्ट्रेट ने मेरी बेल मुझे रिजेक्ट कर दी थी। अच्छा तो फिर वो सेशन जज के पास हमारा वो वकील गया, अच्छा तो उसने कहा कि अब्दुल गफ्फार का तो कोई कसूर नहीं, हाँ ये तो ऐसे दुकानदार का नाम लिखा है, हशमत सन हमारा अदारा था। अच्छा तो इसलिए वो सेशन जज ने मेरी वो मुखालफ वकील बड़ा शोर मचाता रहा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा नहीं ये बेकसूर है, इसको खर का। फिर मेरा वो जमाती रसाले में भी असीर राह मौला में मेरा नाम आया हुआ है, मेरे पास बड़ी चेट हो। तो आप तो जबरदस्त अक्सीर राय मौला है। हाँ जी, मैं फिर 15 दिन या 14 दिन तकरीबन रहा अच्छा, जेल में। फिर मैं आ गया, तो फिर अल्लाह ताला के फल से दुकान मेरी पहले से बहुत चल गई, जब मैं ज़्यादा हो गई। बहुत फजल है। फिर इसी बिना पर मेरा वो लंदन में मेरा आने का सबब बन गया, हाँ। ओरिजिनल केस था। अच्छा अच्छा फिर मैं आ गया, फिर मैं 1990 में मैं जर्मनी पहुंच गया। अच्छा 25 जुलाई को मेरी वो बेल हुई है। हाँ था, मेरे दोबारा फ्रंट गिरफ्तारी आ गए साल अच्छा 1990 में। अच्छा तो मेरे पास भाई आया, कहेंगे आपको जी हमने गिरफ्तार करना है। मैं दुकान पे अकेला ही था। हाँ मैंने कहा क्यों, मैं कोई चीज़ चुराई है कि नहीं, थोड़ा मैंने पिछला मुकदमा भूल चुका था, अच्छा 88 वाला। हाँ आपका जो वो मुकदमा है पिछला तो हो दोबारा खोला है। अच्छा मैं कहा अच्छा तो अब क्या चाहते हो, कहते फिर कोई दामन दे दे। मैं नाल के दुकानदार ने कहा तो अमानत दे, उन्हें जमानत देती। अच्छा तो चले गए। वो तो कहते 5 तारीख को जड़ना 5/90 ना है तेरी 5 जुलाई से गल बन अच्छा या 5 अगस्त। 25 जुलाई को मैं मेरा वीज़ा लग गया, मैं इधर लंदन आ गया। ठीक है। और फिर बाद बच्चों को आए नहीं, पुलिस वाले उन्होंने को चला गया लंदन, तो जा पीछे जाओ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਓ। फाड़ लो। इस अल्लाह ताला ने बड़े फजल किए। इस छोटी सी कुर्बानी को अल्लाह ने इतना भी दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई उसका हिसाब ही नहीं कर सकता। ये आज जो आपके खानदान पर फजल है, आज जब फजल है, मेरे 5 बच्चे हैं, 5 के पास अपने मकान है। ये उनकी वो कुर्बानी कर दी है और खुदा ने कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने बहुत कबूल दी है। अल्लाह ताला ने इतना दिया कि मैं शुमार नहीं कर सकता। इतना मैं अपने गरीब रिश्तेदारों को भी भेजता हूँ, पैसे जो भी गरीब जिसकी शादी है जो भी मसला हो, मैं उनको कुर्बानी करता हूँ और लाखों में भेजता हूँ। माशाल्लाह ये नहीं कि अल्लाह ताला ने बड़े फजल किए है। ये सब अहमदियत की अहमदियत बरकतें की हैं। बरकत, अहमदियत नूर ही नूर है, नूर ही नूर नूर ही नूर है। समझने की बात है। ये तो समझने की बात है। हाँ, समझने की बात है। नाज़रीन, ये आपने बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारे बुजुर्गों का आपने लाइफ हिस्ट्री भी सुनी और उनकी कुर्बानियाँ भी सुनी, और अल्लाह ताला ने उनको जो बरक़ात नाज़िल की हैं और कुर्बानी के नतीजे में, अहमदियत के मानने के नतीजे में, तो ये भी आपने सुनी है। ये नहायत ही बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं और बहुत ही प्यारी इनकी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला इनको मुबारक करे और अल्लाह ताला इनके ख़ानदान को भी और तरक्की दे और अल्लाह ताला इनकी उस कुर्बानी को कबूल करता चला जाए। और भी वो जमाती खिदमात जो हैं, जी ये मैंने जो है वसीयत ये फिर दूसरी शुरू कर दे, चलो एकदम वसी कर ज़्यादा लंबी होगी।